الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، آج 6 دسمبر ہے، ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ آج وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اس ملک نے ایک ایسی سیاہ گھڑیاں دیکھی تھیں جب طاقت کے زور پر ظلم کو روا رکھتے ہوئے محض غرور اور انا کا شکار ہو کر اللہ کے مقدس گھر کو توڑ دیا گیا تھا۔ جو لوگ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار کی اصل مالک طاقت اللہ کی ہے، اقتدار کی مالک اصل ذات اللہ کی ہے، وہ لوگ بہت جلد زمین کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی عروج کے بعد زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور کہا تھا منور رانا نے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ جب آپ بلندی پہ ہیں، عروج پہ ہیں، تب آپ ہر پل ہر گھڑی خطرے میں ہیں، اور یہ یقینی امر ہے کہ کسی بھی گھڑی میں آپ گر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت سنبھلنا ہے، آپ کو بہت سیف رہنا ہے، کیئرفل رہنا ہے، سیکیور رہنا ہے، محفوظ رہنا ہے۔ اور حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا کوئی محافظ ہو، اور بلندی پہ چلے جانے کے بعد انسانوں کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، انسانی زندگیاں محافظ نہیں بنتی، پھر حفاظت کرنے والی ذات یوں تو زمین پر بھی اللہ کی ہے، لیکن انسانوں کا جو ظاہری دائرہ کار ہے اس سے اوپر جب بلندی کی منزلیں انسان طے کر رہا ہوتا ہے، تب اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات ظاہری اسباب میں بھی محافظ نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی سرزمین پر جس انداز پر طاقت کے زور پر ظلم کو روا رکھا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ زمین و آسمان اس منظر کو خوب دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت اور اس کے افراد آئے ہیں اور وہ ملک کے امن و سکون سے گویا کھیل رہے ہیں، اور ان کے کھیلنے ہی کا نتیجہ تھا 6 دسمبر کو تاریخ نے ایک سیاہ ترین دن دیکھا تھا۔ میرے بھائی، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کے مقدرات ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح زمینوں کے نصیب ہوتے ہیں اور زمینوں کے مقدرات ہوتے ہیں۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، جس کے مقدر میں سعادت پروردگار لکھ دیتا ہے، وہ زمین اللہ کا گھر بنتی ہے، ہر زمین اللہ کا گھر نہیں بنتی۔ جس طرح آپ دنیا جہان کے انسانوں میں ہر انسان کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، اور ہر انسان عالم دین نہیں ہو سکتا،
اور قرآن و سنت کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا ہے۔ جیسے خدا کے دین کی وراثت کو پانے اور اس کی دولت کو پانے کے لیے اللہ کے یہاں انتخاب ہوتا ہے، اور انسانوں کے نصیب زور مارا کرتے ہیں، انسانوں کے نصیبوں میں سعادت مقدر آتی ہے، انسانوں کے نصیب بلندیاں چھوتے ہیں، انسانوں کے مقدرات میں چار چاند لگتے ہیں، ٹھیک اسی طرح زمینوں کے مقدرات میں چار چاند لگتے ہیں۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، پروردگار جس زمین کو قبول کرتا ہے اس زمین پر مسجد بنتی ہے، ہر زمین کے ٹکڑے پر مسجد نہیں بنتی۔ اور روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر کی، برکت کی، رحمت کی، سعادت کی، عافیت کی، اللہ کی نظر رحمت کی سب سے زیادہ بابرکت جگہ اگر روئے زمین پر کوئی ہو سکتی ہے اس زمین کا نام مسجد ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی، میرے مصطفیٰ نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین پر اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ محبت کی، پیار کی، عافیت کی، عظمت کی، برکت کی جگہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور زمین پر سب سے زیادہ بری جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ بازار ہے۔ اللہ کے نزدیک عظمتوں کی جگہ مساجد ہے، اور خدا کی غیظ و غضب کی، غصے کے اظہار کی جو جگہ ہے اور بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ چنانچہ اسی لیے مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے، اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اس لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدے گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہو۔ اس 1450 سال کی تاریخ کا یہ سنہرا باب ہے کہ مسلمان جب جہاں جس زمین پر، زمین کے جس خطے پر آباد ہوئے، کوئی ایک خطہ، ایک علاقہ، ایک زمین کا ٹکڑا آپ ایسا نہیں دکھا سکتے، وہ ہندوستان کی دھرتی ہو یا ہندوستان سے باہر کوئی زمین کا حصہ ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، ایک مسلمان بستا ہو، 1000 مسلمان بستے ہوں، ان کی اولین کوشش ہوتی ہے ہم جس جگہ بس رہے ہیں یہاں ہمارا گھر تو بن چکا ہے، ہمارے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بن گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چنانچہ خود آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے متعدد نمازیوں کی جو اس بستی کے ہیں، آپ کی تمنا تھی، چاہت تھی، آپ کی دلچسپی کا مرکز تھی یہ بات کہ یہاں سینٹرل بینک پر مسجد وجود پائے، اللہ کے گھر کو آبادی ملے، سجدگاہ وجود میں آئے، تاکہ ایک ایسا منتشر طبقہ جو بظاہر دکھتا نہیں ہے لیکن اس کے سجدے کی جگہ کا تعین اگر ہو جائے تو ایک بڑی تعداد کو نماز اور سجدے کی توفیق عطا ہو سکے گی۔ تو میرے بھائی، جیسے آپ کی چاہت، آپ کی کوشش، آپ کی فکر، آپ کے ذہن کا حصہ محض یہ ایک چھوٹا سا سیلم پور اور اس میں یہ فروٹ مارکیٹ اور اس میں یہ مارکیٹ کا یہ سینٹرل بینک، جیسے آپ کی اپنی چاہتوں کا مرکز رہا کہ یہاں اللہ کا گھر ہو، قسم رب کعبہ کی زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان بستا ہو اور اس کی اولی کوشش یہ نہ ہوتی ہو کہ اللہ کا گھر مسجد آباد ہو۔ چنانچہ ان 1450 سال کی تاریخ میں جہاں جہاں مسلمان گیا وہیں وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آئینے اور تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں نے مساجد بنائی،
اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مساجد صرف عبادت یعنی چند رکعتیں پڑھ لینے کے نام کی جگہ نہیں ہوتی ہیں. مذہب اسلام میں مساجد کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے فجر کی 2 ظہر کی 4 عصر کی 4 مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت پڑھیں, ان کے ساتھ سنتیں پڑھیں, ان کے ساتھ نوافل پڑھیں اور بس چھٹی ہو جائے. مسجدیں صرف اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ نمازوں کے بعد چند ایک ساعت ان میں دین کی تعلیم تبلیغ کا کوئی سلسلہ چند ایک ساعتوں کے لیے قائم ہو اور بس. مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ سال میں ان میں عیدین ہیں, جمعہ ہے اور دیگر نمازیں ہیں یا چند ایک بڑے اجتماعات ہیں, جلسے کر لیے جائیں اور دینی پیغامات کی روشنی میں کچھ کوئی بڑے اجتماعات کر لیے جائیں اور بس. ہرگز نہیں. مسجدیں مسلمانوں کے لیے جہاں ہوتی ہیں, جن بستیوں میں ہوتی ہیں, وہ چھوٹی ہو یا بڑی, مسجدیں جہاں پائی جائیں گی وہ مسلمانوں کے لیے اسلامی مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے ایمانی ٹرانسفارمر, ایمانی بجلی گھر کی حیثیت رکھتی ہے. ٹرانسفارمر چھوٹا ہوگا, بجلی گھر بڑا ہوتا ہے. جیسے بجلی گھر ساری بستی کو پاور سپلائی کرتا ہے, قمقمے جلتے ہیں, روشنی ہوتی ہے, دیے جلتے ہیں, اجالے ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھر روشن ہوتے ہیں, اندھیرا دور ہوتا ہے, تاریکی مٹتی ہے, اندھیرے کو پاٹ دیا جاتا ہے, اجالے ہوتے ہیں, روشنیاں عام ہوتی ہیں. ٹھیک اس طرح مسجدیں بجلی گھر ہے, بجلی گھر. مسجدوں سے ایمان کی پاور سپلائی ہوتی ہے, ایمان کے اجالے سپلائی ہوتے ہیں, ایمان کے دیے جلتے ہیں, ایمان کی روشنی جلتی ہے. ہر اس گھڑی میں جب 5 وقت یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تب آپ کے دل کی زمین پر ایمان کی دستک دی جاتی ہے. آپ اللہ کی محبت میں قدم اٹھاتے ہیں, آپ سردی برداشت کرتے ہیں, آپ گرمی برداشت کرتے ہیں. ابھی آپ اسی میں تھے, ابھی آپ نکل چلے آئے ہیں, مسجد میں پنکھا نہیں ہے, سکون کے ساتھ نیت باندھے کھڑے ہیں. آخر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر اسی مسجد سے پہنچنے والی وہ ایمانی پاور ہے جس کا نتیجہ یہ ہے ایک رب ہے, اس کا رسول ہے, اس کی تعلیم ہے, اس کی شریعت ہے. میں ایمان والا ہوں, مسلمان ہوں, میرے ذمہ لازم ہے جو رب مجھے کھانے کو دیتا ہے, جو رب مجھے پینے کو دیتا ہے. اسی مسجد سے, اسی بجلی گھر سے آپ کو ایک پاور ملی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ایمانی بیٹری کو چارج کیا گیا تھا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی تھی, وہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور کانوں کے راستے سے دل کے دروازے پہ اس نے دستک دی تھی. آپ نے گرمی نہیں دیکھی, برسات نہیں دیکھی, سردی نہیں دیکھی, اونچ نیچ نہیں دیکھا, چھوٹا بڑا نہیں دیکھا, امیر غریب نہیں دیکھا, حاکم محکوم نہیں دیکھا, غالب مغلوب نہیں دیکھا. مسجدوں کی صف آپ نے نہیں دیکھی, مسجدوں میں دھول لگی تھی نہیں دیکھی. آپ نے اس دھول کو اپنی سعادت سمجھا, اپنا مقدر سمجھا. وہ آپ کی پیشانی پہ لگ گئی تھی, آپ چھڑانا چاہتے ہیں, دل کی دنیا آپ کو مجبور کرتی ہے. نہ چھڑانا نہیں, اللہ کے گھر کی چوکھٹ کی دھول ہے, یہ تیری پیشانی پہ لگی ہے. ممکن ہے کل قیامت میں یہی تیرے لیے نجات کا سامان بن جائے. یہ مسجدیں مسلمانوں کی مراکز کی حیثیت رکھتی ہیں. یوں ہوں گے دنیا کے لیے ان کے عبادت گاہ عمومی حیثیت کے حامل. ہم ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے. یہ تو میرا آپ کا قصور ہے, میرا آپ کا جرم ہے, میرا آپ کا گناہ ہے کہ میں نے اور آپ نے مسجد کو 5 وقت کی نماز کی جگہ رکھا ہے, عبادت کی جگہ رکھا ہے. ورنہ محمد الرسول اللہ کی مسجد ایسی نہ تھی. وہاں فجر ہوتی, فجر کے بعد تعلیم ہوتی, تبلیغ ہوتی, تلقین ہوتی, تفسیر ہوتی, حدیث کا درس ہوتا, مجاہدین کی صف بندی کی جاتی, بیواؤں کی مزاج پرسی ہوتی, غریبوں, یتیموں, بے سہاروں, ناداروں اور مفلسوں کا خیال رکھا جاتا. وہاں غیر مسلم وفود آتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے امام تھے, مسلمانوں کے امیر تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, مسلمانوں کے حاکم تھے, ساری کائنات کے نبی تھے, محمد الرسول اللہ اس مسجد میں بیٹھتے تھے.
اور غیر مسلم وفود آ کے آپ سے کہتے تھے آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، حضور اس بات میں سر ہلاتے، پھر وہ کہتے تھے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا دیا گیا ہے، پھر حضور ان پر اپنا دین پیش کرتے تھے۔ یہ سب اسی مسجد سے ہوتا تھا جس کو میں اور آپ بھی مسجد بنائے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کی مسجد بھی مسجد تھی، مگر یہ کہ میری آپ کی مسجد رسول اللہ کی مسجد کا نمونہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجدیں صرف عبادت کی جگہ کا نام نہیں ہیں، بلکہ مسجدوں میں جہاں دین و ایمان، اخلاص و اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں مسجدوں سے امن و امان اور انسانیت کا احترام بھی سکھایا جاتا ہے، انسانیت کے احترام کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن مسجدوں میں امن و امان کی دعوت کے لیے ایک پیغام دیا جاتا ہے، معاشرے کو تیار کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے، وہی مسجدیں جہاں سے امام مصلی پہ بیٹھ کر بحیثیت خطیب یہ کہتا ہے اپنے باپ کے اکرام کو لازم سمجھو، جہاں سے امام یہ کہتا ہے، خطیب یہ کہتا ہے اپنی ماں کو جگہ دو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جہاں سے خطیب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی مسجدوں کا اپنے ملک کے تحفظ کو یقینی بناؤ، سماج کے ہر بڑے کو عزت دو، سماج کے ہر چھوٹے پر شفقت کرو، سماج کی ہر بیٹی کی، بہن کی، بہو کی تعظیم کرو، جہاں کا خطیب بیٹھ کے یہ کہتا ہے بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، وہ ہندو یا مسلمان کی نہیں دیکھی جاتی، جب بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہے یا ہندو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ مسجدیں وہ جگہ ہے جہاں سے خطیب محبت کا، امن کا، شانتی کا، پیار کا، چاہت کا، عظمت کا درس دیتا ہے۔ ملک میں امن و سلامتی اور خیر سگالی، بھائی چارہ قائم رہے، اس کا پیغام دیا جاتا ہے کہ اس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ آج 2024 میں نریندر مودی کی سرکار میں بھارت کی سرزمین پر، اس زمین پر ان امن کی پرتیک جگہوں، مسجدوں کے نیچے ظالم ٹولے، ظالم طاقتیں مندر تلاش کر رہے ہیں، خدا کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سنبھل میں کیا ہوا اور گیان واپی میں کیا ہوا، بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا اور متھرا کی شاہی عیدگاہ میں کیا ہوا۔ تم یہ کہتے تھے ایک بابری مسجد دے دو، ہم تیار نہیں تھے، مذہب کا مسئلہ تھا، آستھا کا مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ تم کہتے تھے ملک میں امن و امان، شانتی بحال ہو جائے گی، تم کہتے تھے پیار بڑھے گا، تم کہتے تھے محبت کا دیپ جلے گا، ہم یہ کہتے تھے۔ تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، تم صبح قیامت تک جھوٹے رہو گے، تمہاری نسل میں جھوٹ ہے، تم سچے ہو نہیں سکتے۔ تم نے ملک کے امن و سکون و سلامتی کو غارت کر دیا ہے۔ تم نے سنبھل میں 5 نہتوں، بے بسوں، لاچاروں، مجبوروں، بے گناہوں، بے قصوروں کا قتل عام کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سارا کا سارا موجودہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ وپکش کے نیتاؤں کو نہیں جانے دیتے، آپ اپوزیشن کے لیڈروں کو نہیں جانے دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا سنبھل میں اب تک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کیا جا سکا ہے؟ بڑے سب دعوے کیے جاتے ہیں کہ صاحب یو پی جیسا آخر وہ لا اینڈ آرڈر گیا کہاں؟ اس کو آگ لگ گئی، وہ برباد ہو گیا۔ ہوا کیا؟ سنبھل جیسے چھوٹے ٹکڑے پر تم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم تمہاری صفوں میں ہے، سانپ تمہاری آستینوں میں ہے، تم انہیں باہر نہیں لانا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی اور پارلیمنٹ کے افراد کی موجودگی میں کمیٹی بنے اور اس کی غیر جانبدار جانچ ہو، پتہ چلے گا، صاف بات ہوگی۔ اور یہ کہا تھا اپوزیشن کے ایک لیڈر نے کہ پچھلے 3 دنوں کی واٹس ایپ چیٹ نکلوا لی جائے، کالز ڈیٹیل نکلوا لی جائے، کھل جائے گا پول سب کا سب، کون تھا کون نہیں تھا۔ آخر تم پاگل بناتے ہو، ماموں بناتے ہو، پورا دیش تم پر ہنس رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے تاریخ کے اس سیاہ ترین دن کو وجود میں لا کر بابری مسجد کو چھین لیا تھا۔ اللہ کے بندو، تم شاید یا تو عقل نہیں رکھتے ہو، یا تم ہوش نہیں رکھتے ہو، یا پھر تم جنونی ہو، دیوانے ہو۔ تم میں نہ عقل ہے نہ ہوش ہے، تمہیں عقل و ہوش کا انسان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ تم نے
یہ تو سنا کہ جج یہ کہہ رہا تھا، تم نے یہ تو سنا کہ جج یہ کہہ رہا تھا بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو دے دی گئی، تم نے یہ نہیں سنا اس نے شکیں کیا بیان کی تھی، تم نے یہ نہیں سنا اس نے فیصلہ کیا سنایا تھا، تم نے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنے فیصلے میں جس بے بسی کو، لاچاری کو، مجبوری کو ظاہر کر رہا تھا، گویا عدالت کا جج فیصلہ پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا میں مجبور ہوں مسلمانوں، ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگتا ہوں، میں طاقت کے سامنے جھک کر فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن سچائی یہ ہے میں لکھ کے جا رہا ہوں، میں آدھا ادھورا انصاف کر رہا ہوں، آدھا ادھورا فیصلہ سنا رہا ہوں، لیکن میں رمق چھوڑ رہا ہوں۔ مسلمانوں، جب 6 دسمبر آئے میرا لکھا ہوا فیصلہ اپنے بچوں کو سنانا تاکہ وہ تاریخ کا حصہ رہے، اپنی نسلوں کو یاد کرانا، یہ شکیں یاد کرانا، یہ پہلو یاد کرانا، یہ پوائنٹ سن کے ذہن میں لا کے بٹھا دینا تاکہ کل آنے والے کل میں جب ہندوستان امن و سلامتی کی راہ پر ہو اور دنیا تمہیں ظالم ٹھہرانے کی کوشش کرے تو تمہیں انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے کہنا دیکھو اس طرح سے بھی اس زمین پر ہم اس زمین کے انصاف پسندوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ آئینہ دکھا دیتے ہیں جس آئینے کو بھارت سرکار کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہم فریق مخالف کو سامنے رکھ کر اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور فیصلے کی شکیں پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو وہاں رام مندر تھا، تم کہتے ہو وہ رام جنم بھومی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، ایک طرف تم ہو، ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ ہے جہاں تمام تر شہریوں کو، تمام تر باشندگان ہند کو اس بات کا اعتماد و یقین ہے وہاں سے ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سنیں عدالت کے فیصلے کے کچھ جز۔ نمبر 1، عدالت کہتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا بنیادی پہلو، اس کی شق نمبر 1، عدالت نے کہا میر باقی نے 1528 میں مسجد بنوائی تھی، یہ فیصلے میں مان لیا گیا، یہ مجبوری کا، لاچاری کا، بے بسی کا اور سپریم کورٹ کے ججز کی کمزوری کا بنیادی پوائنٹ تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے لوگوں ہم تمہارے خلاف فیصلہ تو دے رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں طاقت کے سامنے، تمہاری طرح کمزور انسان ہے، ٹھیک ہے ہم عدالت کی بڑی کرسی پر بٹھائے گئے ہیں لیکن طاقتیں ہمیں بھی نچوڑے ہوئے ہیں، سمجھ لینا، اپنی نسلوں کو بتا دینا میر باقی نے 1528 میں مسجد بنوائی تھی، یہ فیصلے میں مان لیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا 1857 سے 1949 تک، 1857 سے اور 1949 تک قبضہ اور استعمال رہا، کس کا رہا؟ میر باقی کی بنائی ہوئی مسجد پر کس کا رہا؟ مسلمانوں کا۔ 1857 سے 1949 تک قبضہ اور استعمال رہا، پھر زمین دوسرے پکش کو کیسے؟ ایک سوال ہے نا۔ تیسری شق، بابری مسجد نے آخری نماز 16 دسمبر بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی، فیصلے میں یہ بھی مان لیا گیا۔ اور چوتھی شق 22-23 دسمبر 1949 کو مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا، یہ فیصلے میں کہا گیا مورتی رکھنا غیر قانونی تھا۔ جب رکھنا غیر قانونی تھا تو آٹومیٹکلی یہ پایا گیا کہ رکھوائی گئی تھی، مورتیاں رکھی ہوئی نہیں تھیں، مورتیاں پہلے سے نہیں تھیں، مورتیاں رکھوائی گئی تھی، عدالت تسلیم کر رہی ہے غیر قانونی تھا، اس کا مطلب رکھوائی گئی تھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کے اس سیاہ دن میں ہوا جب بابری مسجد کے فیصلے کو رام مندر کی جگہ میں تسلیم کر کے 6 دسمبر کو فیصلہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ پانچویں شق یہ کہ گنبد کے نیچے کی زمین رام جنم استھان ہے، یہ ثابت نہیں ہوا۔ پانچویں شق، توجہ ہے آپ کی، گنبد کے نیچے کی زمین رام جنم بھومی ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ چھٹی شق یہ کہ زمین پر دعویٰ میعاد کے اندر جس پر اب فیصلہ گویا آنے کے قابل تھا، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ہماری زمین ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ گویا سنایا جا رہا تھا۔ ساتویں شق یہ کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد گرایا جانا غیر سنویدھانک تھا، یہ فیصلے میں تسلیم کر لیا گیا۔
1992 पूरे मुल्क को याद है, इसलिए कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और मैं यहां एक सियासी नुक्ता अर्ज करके आगे बढ़ूं, ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, सुन लीजिए, सोच लीजिए। मोहब्बत की दुकान हो या करम की दुकान, और तेज पत्ती की चाय हो या अर्के गुलाब, और इस मुल्क के जितनी सियासी पार्टियां हैं, मां असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बशमूल उनके अर्ज कर रहा हूं, MIM के लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम के 2 जुमले कहने पर आप बबूला है, अपने उलमा को टारगेट करेंगे, उलमा को नसीहत देंगे, उलमा को आप तरह तरह के मुगल्लजात बकेंगे। खबरदार, अगर आपकी निगाह में सब कुछ इलेक्शन है तो हम जैसे औरों को रिजेक्ट करते हैं, आपको रिजेक्ट करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राय होती है, हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी की भी राय रही, और वो राय की हद तक थी। बस हम ये नहीं कहते कि वो एक मुखलिस, नेक और नेक सिफत आलिम दीन इस तरह से कौम का, नहीं, किसी सूरत नहीं। और ये बात तस्लीम कर ली गई है, मुल्क की आला क़यादतें ये बात कह रही हैं। इसलिए MIM वालों को बराह रास्त मैंने गुज़िश्ता दिनों मिंबर से हिमायत देते हुए असदुद्दीन ओवैसी की बहैसियत मुस्लिम तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक मुस्लिम लीडर है, इस एतबार से उनको एहतराम मिलना चाहिए। लेकिन अब बराह रास्त कह रहा हूं, अगर उलमा को मतरून करोगे, उलमा को ताना दोगे, उलमा और बिलखुसूस हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी या मजहबी क़यादत पर उंगली उठाओगे तो जैसे औरों को उसी सफ में खाने में लाके खड़ा किया जाता है, तुम भी उसी खाने में खड़े रहोगे। हमारा सियासत से 1000 गुना ज्यादा, इस मौजूदा सियासत से 1000 गुना ज्यादा उलमा का एहतराम हम पर जरूरी। खेल समझा हुआ है, इन सियासी लोगों को बुखार चढ़ गया, पागल हो गए। एक आदमी दूसरी पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाए, ये पार्टियां कब नहीं बदली गई? ये जमहूरियत में कोई नया काम है? सिलमपुर में तुम कह रहे हो कि जो है क्या, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये क्या है? तुम अपनों को मतरून करोगे, अपनों को गालियां दोगे, चोरों से मुक्त हो गई। कांग्रेस कब मुक्त रही है? कब मुक्त रही है? 70 साल में जितना खोखला कांग्रेस ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। ये वो कड़वी सच्चाई है, जबान पे लाते हुए जोर पड़ता है। और इसलिए हम नहीं कहते हैं कि मुल्क में अमन और सलामती, भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे, इसलिए हम नहीं कहते हैं। लेकिन कसम रब्बे काबा की, आज हम मजबूर हैं। जितना सितम कांग्रेस ने 70 सालों में किया है, शायद किसी ने किया हो। बैकफुट पर खड़े हम, दलितों से नीचे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लीडरशिप को खा गई। RSS के पिट्ठू बैठे हैं कांग्रेस में। आज अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है, नजरिया नहीं बदलेगा, अफराद नहीं बदलेंगे, मुल्क RSS के नजरिए पर रहेगा। आप जानते हैं क्यों? इसलिए रहेगा चूंकि RSS के अफराद उसमें पलते हैं। अब मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कह रहा हूं, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे इलेक्शन में रुपए में दिलचस्पी है, कोई मसला नहीं है, साफ कह रहा हूं। मुसलमानों को सिलमपुर की लीडरशिप से मुखातब हुए इस वक्त, वो कांग्रेस वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, MIM वाले हो, वो और दीगर पार्टी वाले हो, कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। एक दूसरे का एहतराम वाजिब रखो, एक दूसरे को इज्जत दो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को लायक समझो। इलेक्शन की लड़ाई है, इलेक्शन तक रखो, इलेक्शन से आगे मत बढ़ो। इसको सियासी पॉलिटिकल इशू रखो, उससे आगे मत बढ़ो। खेल बनाया हुआ है, पता नहीं क्या समझते हैं आप, अपनी समझ से तो बालातर है। 8वीं शिकिया के हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते रहे हैं, ये जुमला सुनने का है। हजरत आपकी मिनटें ज्यादा लग रही हैं, आज मुझे माफ कर दीजिए, 6 दिसंबर है, आज 6 दिसंबर है, ये दिल खून के आंसू रो रहा है। आप यकीन करें, मुझसे कहीं ज्यादा आप बेचैन हैं। 8वीं शिक में यह मान लिया गया, सैकड़ों साल से हिंदू यहां पूजा करते रहे हैं, इस आधार पर पूरी जमीन उनको दी जा रही है, इस आधार पर। ये तो फिर वही हुआ ना कि आपने बाबरी मस्जिद से चले और ज्ञानवापी तक पहुंचे, वहां से मथुरा तक पहुंचे, वहां से संभल तक पहुंचे, वहां से बदायूं तक पहुंचे, और वहां से पहुंचते पहुंचते अब आप अजमेर की दरगाह तक पहुंच गए। आखिर अगर अजमेर में भी मंदिर, अगर अजमेर में भी मंदिर, तो फिर मोहब्बत का, गंगा जमनी तहजीब का, खैर सगाली का, प्यार का, अजमत का प्रतीक कहां होगा?
پرائم منسٹر چادر چڑھاتے ہیں، ہر ایک پرائم منسٹر چادر چڑھاتا ہے، ڈیفنس منسٹر چادر چڑھاتا ہے، اور جناب والا وزیر داخلہ ارے سارا ملک خواجہ غریب نواز کی قبر پر پہنچتا ہے، ان کے آستانے پر پہنچتا ہے، ان کے حضور پہنچتا ہے، اجمیر کی درگاہ جو محبت و سلامتی کا گہوارہ ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اگر تم وہاں بھی فساد مچاتے ہو تو اللہ کی قسم یہ کہنے میں اب کوئی سنکوچ نہیں ہے، تم فسادی ہو، تم مجرم ہو، تم گنہگار ہو، اور تم اس زمین کے امن و سکون کو غارت کرنا چاہتے ہو۔ نویں شق میں یہ مان لیا گیا کہ یہ کیوں وچار نہیں ہوا، ایک مسجد کی زمین ایکسچینج یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ سن لیجئے، مسجد ہے، مسجد ہے، نی رکھنے کے بعد، نماز کے قیام کے بعد اس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ کا گھر ہے، اور ہم بس یوں کہہ کے آگے بڑھیں گے میاں وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اور 10ویں شق تھی، فیصلے میں مانا گیا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ فیصلے میں یہ تسلیم کیا گیا، سپریم کورٹ بول رہا ہے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور یہ صرف بابری مسجد کے لیے کہا۔ میں عدالت سے اور وزارت عظمیٰ سے اور وزارت داخلہ سے، ملک کی اپنی اس حکومت سے بڑے ونمرتا کے ساتھ انورودھ کرتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ آگرہ کرتا ہوں، سر جیسے عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کے لیے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، سینکڑوں سال کی عبادت کے آدھار پہ ان کو زمین دے دی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں ملک کے کسی خطے میں رب کعبہ کی قسم مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی۔ جا کے دیکھیں، آپ کے جعفر آباد میں مندر نہیں ہے، آپ کے چوہان بانگر موشپور میں مندر نہیں ہے، مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ہمارے برادران وطن کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، ان پر کوئی آنچ آتی ہے؟ ان پر کوئی قبضے ہوتے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم صرف اور چاہتے ہیں۔ اس لیے پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنی مسجدوں کا تحفظ کیجئے اور مسجدوں کے تحفظ کو لے کر حساس رہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو آباد وہ کرتے ہیں جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھتے موت آتی ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں یہ ٹماٹر والے سبزی والے کمبخت نیچے کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں تمہیں خدا کے گھر کی ہوتی ہوئی اذان کی، نماز کی تکبیریں اور صدائیں بلند نہیں ہوتی؟ تم نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، مسجد کے نیچے کھڑے ہو کے شور کرتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا تھا جب میں اس مسجد میں آیا تھا، میں نے تب بھی کہا تھا، بالکل شروع میں کہا تھا، اور میں ذرا سخت رخ اختیار نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ والوں، بالخصوص مسجد کے آس پاس کے لوگوں، اس بات کو یقینی بناؤ کہ اتنی دیر جتنی دیر میں نماز ہو تم شانتی رکھو۔ ایک 10 منٹ 5 ٹائم کی نماز ہے جس میں فجر میں کوئی شور نہیں ہے، عشاء کی نماز کا مسئلہ ذرا سا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ میں سامنے کے دکانداروں سے کہتا ہوں، یہ آلو بیچنے والے، ٹماٹر بیچنے والے، سبزی فروش اور پھل فروشوں سے کہتا ہوں، اتنا نماز ہو، چپی سادو چپی، ورنہ خدا کے گھر کی توہین کے نتیجے میں تم کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ 10 منٹ نہیں، جب تم اپنے خدا کے گھر کی حفاظت کو یقینی نہیں بناؤ گے، کسی غیر سے کیا توقع کرتے ہو؟ اس لیے اللہ کے گھر جہاں بھی ہو ان کا احترام کریں گے، ان کو سمان دیں گے، ان کی عزتوں کو 4 چاند لگائیں گے، اور مسجدوں کے محافظ بن کر اٹھیں گے۔ کیا بن کر اٹھیں گے؟ مسجدوں کے محافظ بن کر اٹھیں گے۔ ایک شعر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں۔ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، یہ ذہن سے نکال دو۔ سلطان آئے گا، صلاح الدین آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، تمہیں سلطان بننا ہے۔ چھوڑ دو نہاری اور بریانی کے چکر، چھوڑ دو بابو اور بیبی کے چکر، نکلو اس سے کچھ کرنے کی ٹھانو۔ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے، ملک میں امن، سلامتی، چین و سکون سب غارت ہونے کی کگار پر ہے۔ اور میں ایک وضاحت جاتے جاتے دے دوں، چونکہ آپ نماز کے فوراً بعد چرچا کریں گے تو میں اس لیے واضح کر دوں، کانگریس ہو یا بی جے پی، عام آدمی پارٹی ہو، سماجوادی، بہوجن سماج ہو یا اس کے سوا کوئی پارٹی، ہم اہل
دین کا، اہل علم کا، بحیثیت مسجد کا امام، بحیثیت مصلی کے خطیب اور بحیثیت مسجد علی کے امام کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کسی نیتا سے ذاتی طور پر ویکتیگت روپ سے تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے لیڈرشپ، ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی کسی طرح کی نسبت نہیں ہے۔ آپ جسے ووٹ دینا چاہیں گے دیجئے گا، نہیں دینا چاہیں گے وہ آپ کی سردردی ہے۔ جہاں تک بات کہی گئی ہے کانگریس کی، اس کی وضاحت کر دوں، یہ میری ذاتی رائے ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں۔ میں ایسا دیکھتا ہوں، مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا قیاس ہے تاریخ کی روشنی میں۔ اللہ میرے آپ کے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے اور پورے ملک میں امن و سلامتی کا دیپ جلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔